یہ فصل ہے حرص میں. قال اللہ تعالیٰ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم فیصیب منه اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر. ہرگز نہ بڑھاؤ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف جس سے ہم نے نفع دیا ان کافروں کے مختلف گروہوں کو. آزمائش زندگانی دنیا کی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، حرص کرنا مال پر اور حرص کرنا عمر پر. ماہیت قلب کا مشغول ہونا مال وغیرہ کے ساتھ. علاج معالجہ خرچ کرتا ہے. حرص کا علاج یہ ہے کہ خرچ کرتا ہے تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو. ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے، اور اس کا فرق. ضروری یہ ہے کہ لولا لکذر دینا اور دنیا میں. حضرت فرماتے تھے کہ جس نے دو چیزوں کو سمجھ لیا اور برت لیا، عمل میں لے آیا، تو اس کا آدھا سلوک کیا ہوگا. ایک اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق عملی طور پر سمجھ لیا، اور دوسرا ضروری اور غیر ضروری کا فرق عملی طور پر سمجھ لیا. صرف ذہنی اور خیالی عقلی طور پر نہیں، زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر. دو چیزیں اگر سمجھ لی تو اس کا آدھا سلوک طے ہو گیا. تو حرص کا علاج یہ ہے کہ خرچ گھٹائیں تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو، اور آئندہ کی فکر نہ کریں کہ کیا ہوگا فیوچر کا. تو آئندہ کی فکر نہ کریں کہ کیا ہوگا. اور یہ سوچیں کہ حریص و طامع ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے. جاہلوں کی پھر خدمت میں لگنا پڑتا ہے. علماء صلحاء کی صحبت سے دوری ہو جاتی ہے، آخرت سے دوری ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو آخرت میں فائدہ دینے والی ہوتی ہے اس سے دوری ہو جاتی ہے، اور سکون ختم ہو جاتا ہے، چین نہیں ہوتا ہے. اور ساری چیزیں قربان کرنے کے باوجود بھی اس سے خود کو نفع نہیں ہوتا. دوسرے رب ساعٍ لفاعٍ کوشش کر کر کے مر جاتا ہے، پیچھے کھانے والے کھاتے رہتے ہیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. تو یہ حرص کا علاج بتا رہے ہیں کہ خرچ کرتا ہے. ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے. تو ایک تو عقلی اعتبار سے، اور ایک یہ کہ شرعی اعتبار سے ضروری کیا ہے، اور شرعی اعتبار سے غیر ضروری کیا ہے، اس کا فرق. تو علاج یہ کہ خرچ گھٹائیں تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو، اور آئندہ کی فکر نہ کریں کہ کیا ہوگا. یہ سوچیں کہ حریص و طامع ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے. حب جاہ. اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا
فسادہ والعاقبۃ للمتقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذیبان جایان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اور وہ جو دار آخرت ہیں کریں گے ہم اس کو انہی لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں اپنی بڑھائے اور نہ ادھم مچانا، اور انجام کار ہے متقیوں ہی کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کی حرص مال پر جاہ پر اس سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں جیوانے جا یعنی بھیڑی ماں جیوانے جا یانے، اور وہ بھوئے بھی بھوکے، ایک تو اس کی عادت ہی ہوتی ہے چیر پھاڑ کرنے کی، پھر بھوکے بھی ہو۔ شیر ہوتا ہے تو جب بھوکا ہوتا ہے تب جی وہ شکار کرتا ہے، ورنہ خواہ وہ شکار نہیں کرتا۔ اس لیے شیر کی مثال نہیں ہوئی، اسد کی مثال نہیں دی، ذئب کی اور ولف کی مثال دی کہ یہ بھوکے نہیں ہیں پھر بھی چیر پھاڑ کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے پھر شیر جو ہے ضرورت ہوتی ہے تب، اور یہ بغیر بھوک کے ہی کرنے والے، اور پھر جب بھوک ہوگی تو پھر کتنا کریں گے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ بغیر بھوک کے بھی چیر پھاڑ کرتے ہیں، تو پھر بھوکے ہوں گے تو کتنا کریں گے۔ اور پھر بکری تو ایسے ہی کمزور ہے وہ دل کی، اسی لیے بزدل کہتے ہیں، جو جس میں بہادری نہیں ہوتی، جوان مردی جس میں نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں کہ بزدل ہے، یعنی بکری کا دل ہے اس کا۔ بز کہتے ہیں بکری کو، ہر سی زبان میں کسی سے بزے اچھی کہتے ہیں، وہ نحوی اور ساتھ رسنا کے رہتے ہیں اس کا قصہ۔ تو بھیڑیے کی مثال، اور پھر وہ بھوکے ہیں، اور پھر چھوڑے ہیں بکری جو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، تو ظاہر بات ہے اس کا شکار کرنا تو اور بھی موقع ملتا ہے اس کو، آسان ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کی عادت ہی ایسی ہے بغیر ضرورت کے کرنے کی، پھر بھوک ہے، اور پھر بکریوں کے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کتنا وہ فساد کریں گے۔ پھر بھی حالانکہ یہ بہت زیادہ فساد بچانے والے ہیں بکریوں میں، پھر بھی اس کی بنسبت انسان کا مال کی حرص اور بڑا بننے کی حرص، بڑا عالم سمجھے لوگ، مجھے بڑا خطیب سمجھے لوگ، لیکچرر سمجھے، مجھے بڑا حافظ سمجھے، مجھے بڑا قاری سمجھے، تو بڑائی کی حرص، تو وہ اس بھیڑیے سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے انسان کے دین کو۔ معلوم حریص کا دین برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال کا حریص ہو، چاہے وہ جاہ کا حریص ہو، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا بن جاتی ہے، اور بننے کے بعد بھی ملتا اتنا ہی ہے جتنا 2 روٹی سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا، وہ 20 روٹی ایک ٹائم کھا لیں، وہی کھائے گا۔